اور ایسی بھی بہت سی مثالیں ہیں مجرمات جس میں ان مجرموں نے سپاہیوں اور حکومت کی پیٹھ میں چورا کھونپا ہو، اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ بیرا ایسا نہیں کرے گا۔ چیف آف آرمی کے اس سوال پر عماد گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ خاموش کیوں ہو گئے میجر؟ بتائیے، اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ آپ اس کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ وہ کل کو دعویٰ نہیں کرے گا؟ عماد نے کچھ دیر تک اس بارے میں سوچا، پھر اس بات میں سہلا، یس سر، میں لیتا ہوں اس بات کی گارنٹی۔ چیف آف آرمی نے دلچسپی سے عماد کو دیکھا جو ان کے بہترین ایجنٹس میں سے ایک تھا۔ ان دیٹ کیس، اگر کل کو ویرا نے کوئی دھوکہ دیا یا کچھ غلط کیا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی سزا کے حقدار ہوں گے، اور آپ کو بھی وہی سزا ملے گی جو ویرا کی ہوگی۔ کیا آپ کو منظور ہے یہ؟ شہید نے گھبرا کر عماد کو دیکھا۔ یہ بات کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں تھی، عماد کے مستقبل، اس کی زندگی کا معاملہ تھا۔ یس سر، میں ویرا کی گارنٹی لیتا ہوں، اگر اس نے دغا کی تو مجھے بھی وہی سزا ملے گی جو ویرا کی ہوگی۔ عماد کو اس جذبے کو دیکھا چیف آف آرمی کی آنکھوں میں چمک سی آئی اور انہوں نے باقی جنرل کی جانب دیکھا۔ کیا لگتا ہے آپ سب کو ویرا کو معاف کر کے موقع دیتے ہوئے اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے یا نہیں؟ چیف آف آرمی کے اس سوال پر باقی جنرل ایک دوسرے سے سرگوشی کرنے لگے۔ ہمارے خیال سے میجر عماد ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں اسے موقع دینا چاہیے، ایک جنرل نے سب کی جانب سے کہا۔ تو چیف آف آرمی اس بات میں سہلا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ باقی سب افسران بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ویرا 1 سال کی ٹریننگ کے بعد میجر عماد کی اسسٹنسی میں کام کرے گا، لیکن باہر کی دنیا میں کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا کے لیے ویرا کو دہشت گردوں نے مار دیا، اب عماد کے ساتھ جو کام کرے گا اس کی وہ پہچان نہیں ہوگی۔ سامنے متفق ہوگا اس بات میں سالہ چیف آف آرمی نے عماد کی جانب دیکھا۔ آپ کی بہادری اور دانش مندی کے بہت قصے سنے ہیں میں نے میجر عماد، امید ہے یہ فیصلہ آپ کے حق میں اچھا ثابت ہوگا اور ویرا پر بھی ہمیں یوں ہی فخر ہو جیسے آپ پر ہے۔ عماد نے اس بات میں سہلا کے انہیں سلوٹ کیا تو چیف آف آرمی وہاں سے چلے گئے، باقی جنرل بھی ان کے پیچھے کانفرنس روم سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی عماد نم آنکھوں سے مسکرا کر جنرل شہیر کی جانب مڑا، ان کے گلے سے لگ گیا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا بابا، بہت بہت شکریہ ہر چیز کے لیے۔ بیٹے کی اس محبت پر جنرل شہیر کی پلکیں بھی نم ہو گئی۔ عماد یہ سب تمہاری سچی دوستی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یاد رکھو بیٹا، وفا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ عماد میں اس بات میں سر ہلایا اور ان سے دور ہوا۔ اب بس 1 سال ٹریننگ کے بعد پھر ویرا اپنے گھر والوں کے ساتھ پاس ہوگا، جیسا تم نے اس کی بیوی سے وعدہ کیا تھا۔ جنرل شہید نے عماد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ویرا نہیں بابا، عبداللہ سجاد میر۔ جنرل شہید نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا، وہاں سے چلے گئے۔ عماد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ جلد از جلد یہ خبر وانیہ کو دینا چاہتا تھا۔ وانیہ کی آنکھیں کھلی تو پہلی نگاہ عماد پر گئی جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھا ویرا نے منہ بسول لیا، کم از کم 2 ہفتوں سے وہ اسے ہسپتال میں تھا اور وہ اب اس کا حال پوچھنے آیا تھا جب وہ ٹھیک ہو چکا تھا۔ اب بھی نہ آتے، احسان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویرا کی بات پر عماد کا حقہ لگا کر ہنس دیا۔ بس سوچا دیکھتا ہوں میری صورت دیکھ کر بغیر رہ بھی سکتے ہو یا نہیں، وہی نہ ہو مجھے دیکھ دیکھ کر مرجان سے زیادہ مجھ سے محبت ہو جائے تمہیں۔ عماد نے اس کے پاس کرسی پر بیٹھے ہوئے آنکھ دبا کر کہا، ایسا کبھی نہیں ہونے والا۔ ویرا کے ماتھے پر بال اور وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر اٹھ بیٹھا۔ اس سے پہلے کہ عماد کچھ مزید کہتا، ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا اور ویرا کا چیک کرنے لگا۔ یہ اب ٹھیک ہے سر، آپ ان کو ساتھ لے جا سکتے ہیں، میں ڈسچارج پیپر ریڈی کروا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر کو لگا عماد بھی عام کپڑوں میں فوج کا ہی آدمی ہوگا، اس لیے اسے فارمل طریقے سے بتا کر باہر نکل گیا۔ تو چلنے کے لیے تیار ہو تم؟ عماد کے سوال پر ویرا کے ہونٹوں پر غائل مسکراہٹ آئی۔ یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، میں اور تم دونوں اس بات سے واقف ہیں کہ میری منزل کہاں ہے؟ ویرا نے افسردگی سے سر دباڑ کر کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ملازم آیا جس نے ویرا کو ویل چیئر پر بٹھایا اور اسے لے کر باہر آ گئے۔ جہاں امان گاڑی کے پاس کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ 2 ہفتے امان ہی ویرا کی نگرانی پڑ رہا تھا اور ویرا کی اسے سے اچھی خاصی پہچان ہو گئی۔ امان 4 بہن بھائی تھے جن میں سے وہ سب سے چھوٹا تھا اور شوخ مزاج ہونے کے ساتھ بہت رحم دل انسان بھی تھا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر ویرا اپنی کمر میں موجود تکلیف کو نظر انداز کرتا کھڑا ہوا، اپنے ہاتھ عماد کے سامنے کیے۔ پہنا لو ہتھ کڑی۔ ویرا کی بات پر عماد نے مسکرا کر عماد کو دیکھا جو خود بھی مسکرایا، پھر اس نے ایک لفافہ عماد کی جانب کیا جسے عماد نے ویرا کو پکڑایا۔ یہ کیا ہے؟ ویرا نے حیرت سے پوچھا۔ تمہاری ہتھ کڑی جو اب تمہیں ساری زندگی کے لیے لگ گئی ہے۔
اس بات پر ویرا کے ماتھے پر بال آئے۔ اس نے اس لفافے کو کھول کر اندر موجود کاغذ نکالا۔ وہ آرمی کی جانب سے ایک لیٹر تھا جو عبداللہ سجاد میر کے لیے تھا، جس میں لکھا تھا کہ عبداللہ کی لگن، صلاحیتوں اور بہادری کو دیکھتے ہوئے فوج نے اس کی سزا معاف کر دی ہے۔ اسے 1 سال کی ٹریننگ کے بعد عماد بنگش کے ساتھ ایک ایجنٹ کے طور پر کام کرنا ہوگا۔ اسے سب کے علاوہ کچھ لیگل ڈاکومنٹس اور اس کا سیلری لیٹر بھی اس لیٹر کے ساتھ شامل تھا۔ ویرا نے حیرت سے پھٹی آنکھیں اٹھا کر عماد کو دیکھا۔ یہ سب کیا ہے؟ ویرا کی آواز جذبات کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تمہیں ساری زندگی اس جیل میں رہنے نہیں دوں گا، تو اپنا وعدہ کیسے پورا نہ کرتا؟ عماد نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تو 2 آنسو ویرا کے آنسو سے بہے۔ میں اس قابل نہیں، میں نے بہت گناہگی ہے عماد، میں سزا کے قابل ہوں، معافی کے نہیں۔ عماد اس کی بات پر مسکرایا۔ جو معافی مانگ کر راہ راست پر آنا چاہے اسے موقع ملنا چاہیے، یہ ہمارے رب نے ہمیں سکھایا ہے۔ عماد نے کہا تو ویرا نے ایک بار پھر سے ہاتھ میں موجود لیٹر کو دیکھا، پھر وہ آگے بڑھا اور عماد کے گلے لا کر رو دیا۔ عماد کی ہونٹ کی پلکیں بھی نم ہوئی تھی۔ بس کرو، اب مجھے بھی ٹرلاؤ گے کیا؟ عماد نے اسے خود سے دور کر کے شرارت سے کہا۔ میں تمہارے احسان مر کر بھی نہیں چکا پاؤں گا عماد۔ شکریہ راگا کی جگہ لے کر میری زندگی میں آنے کے لیے، شکریہ ہر چیز کے لیے۔ عماد نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا اور مسکرا دیا۔ دوستی میں کوئی احسان نہیں ہوتا، میں نے جو کیا وہ میرا فرض تھا، عماد نے محبت سے کہا تو ویرا مسکرا دیا۔ رہے نہ رہے یہ جیون، کبھی بنی یہ رہے دوستی، ہے تیری قسم او یارا میرے، جدا ہم نہ ہوں گے کبھی۔ عماد کے گنگنانے پر دونوں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ دونوں کو بیک گراؤنڈ میوزک دے دو، ذرا ماحول بن جائے۔ ویسے اب ایک دوسرے کو کس تو نہیں کر لیں گے نا؟ ارادہ ہے تو بتا دیں، میں چلا جاؤں بائی یہاں سے۔ عماد نے شرارت سے کہا۔ تو عماد اور ویرا کہکا لگا کے ہنس دیے اور انہیں ہنستا دیکھ عماد بھی ہنس دیا۔ چلیے سر، اب انہیں ہیڈ کوارٹر لے کر جانا ہے تاکہ ٹھیک ہونے پر اپنی ٹریننگ سٹارٹ کر سکے۔ عماد کی بات پر ویرا نے پریشانی سے عماد کو دیکھا۔ میں پہلے مرجان اور کلب سے نہیں مل سکتا کیا؟ ویرا کی بے چینی پر عماد نے مسکرا کر اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ بالکل مل سکتے ہو، لیکن جہاں 2 سال صبر کی ہے، بس 1 سال اور کر لو۔ میں چاہتا ہوں تم ان سے ویرا نہیں بلکہ عبداللہ بن کر ملو۔ اس بات پر ویرا کی پلکیں پھر سے بھیگے اور اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو چلو۔ عماد نے ویرا کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پہلے ذرا کسی حجام کے پاس چلو، بہت جنگل ہے یہاں کاٹنے کو۔ عماد نے ویرا کے لمبے بالوں اور داڑھی کو دیکھتے ہوئے کہا تو عماد ہنس دیا۔ پھر وہ انہیں ایک جینٹس سلون لے کر گیا جہاں انہوں نے ویرا کے لمبے بال کٹوا کر اس کی کلین شیو کروا۔ جب آدمی یہ سب کر کے ویرا سے دور ہوا تو ویرا نے حیرت سے خود کو آئینے میں دیکھا۔ بالکل ہی الگ انسان لگ رہا تھا۔ واو، اتنے برے بھی نہیں دکھتے تم۔ عماد نے شرارت سے کہا تو ویرا بھی اس کے ساتھ ہنس دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے دشمن مجھے پہچان تو نہیں لیں گے؟ ویرا کے سوال پر عماد مسکرا دیا۔ مجھے پہچان لیا تھا تم لوگوں نے جب میں راگا بن کر آیا تھا؟ لیکن جانداری انسان کا پورا شکل بدل دیتا ہے۔ اور یہ بات عماد نے راگا کی آواز میں کہی تو ویرا ہلکا سا ہنس دیا۔ پہچان بدلنے میں تمہارا جتنا ماہر نہیں میں، ویرا نے عماد کو آئینے میں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ فکر مت کرو، میں بنا دوں گا عبداللہ میر۔ عماد نے ویرا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ویرا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ عماد بنگش اس کے لیے دوستی کی مثال تھا، جس نے اپنی دوستی کا ہاتھ نہیں چھوڑا اور اسے گہنے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آیا۔ تو اس نے اپنا کیا وعدہ پورا کیا تھا اور ویرا کو پھر سے عبداللہ میر بنانے میں کامیاب ہوا تھا 1 سال بعد۔ میں سچے دل سے اللہ کو حاضر اور ناظر جان کا حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص دل سے پاکستان کا حامد اور وفادار رہوں گا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی حمایت کروں گا، اور یہ کہ میں پاکستان کی فوج میں رہ کر پاکستان کی خدمت ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا، اور یہ کہ میں زمینی، بحری یا فضائی راستے سے جہاں بھی جانے کا حکم ملا جاؤں گا، اور یہ کہ میں اپنی جان کو اپنے ملک کی خاطر وقف کرنے سے نہیں کتراؤں گا۔ عبداللہ نے حلف نامے پڑھ کر اس پر دستخط کی اور اپنے سامنے موجود افسران کو دیکھا جنہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر اسے ہاتھ ملا کر اسے فوج میں خوش آمدید کہا۔ کانگریچولیشن مسٹر عبداللہ میر، سب کو موقع نہیں ملتا راہ راست پر چلنے کا، لیکن آپ کو ملا ہے، امید ہے آپ اس موقع سے دل سے قدر کریں گے۔ جنرل شہیر نے عبداللہ کے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ شور سر، عبداللہ نے انہیں سلوٹ کر کے کہا تو وہ مسکرا دیا۔
اوکے جینٹل مین، اب ہم نے آپ کو آزاد کیا، جا کر اپنے دوست سے ملے، تب سے باہر بے چینی سے ٹہل رہا ہے۔ جنرل شہین نے باہر کی جانب اشارہ کیا تو ویرا انہیں سلوٹ کرتا باہر آ گیا، جہاں عماد بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گڈ ایوننگ میجر، عماد کو دیکھ کر عبداللہ نے جی جان سے سلوٹ کرتے ہوئے کہا تو عماد اس کی جانب پلٹا اور حیرت سے اسے دیکھا۔ عبداللہ اس وقت آرمی یونیفارم میں ملبوس تھا، جو شاید اسے حلف اٹھانے کے لیے دیا گیا تھا، کیونکہ عبداللہ نے عماد کے ساتھ کام کرنا تھا اور انہیں یونیفارم درکار نہیں تھا۔ میجر کے بچے، گلے مل یا سلوٹ کسی اور کو مارنا۔ عماد نے عبداللہ کو گلے سے لگایا تو وہ ہنس دیا، عماد نے بھی اس سے دور ہو کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس وقت اسے آرمی یونیفارم میں دیکھا۔ عماد کی آنکھوں میں ایک مان، ایک غرور تھا، جیسے کسی باپ کی آنکھوں میں اپنی اولاد کو کامیاب دیکھا ہوتا ہے۔ چلو اب چینج کر لو، چلنا ہے ہمیں۔ کہاں؟ مینا نے اپنے ہاسٹل کے کمرے کی جانب جاتے ہوئے پوچھا تو عماد بھی اس کے ساتھ ساتھ چل دیا۔ فی الحال ذرا کسی ریسٹورینٹ میں چلیں گے، کھانا کھائیں گے، پھر ساری رات گھومیں گے پھریں گے، عیاشی کریں گے دونوں جار مل کر۔ عبداللہ کے ماتھے پر یہ بات جان کر بل آئے اور اس نے انکار میں ساتھ لایا۔ مجھے بس میرے گھر جانا ہے، تم نہیں جانتے عماد یہ 1 سال میں نے کس قدر بے چینی سے کاٹا ہے۔ عبداللہ کے چہرے پر وہاں کسی کیفیت چھائی تھی۔ جانتے ہو جب انسان میں کوئی امید باقی نہ ہو تو وہ اپنی ساری زندگی اندھیرے میں قید بھی گزار لے، لیکن جب امید کی روشنی سورج کی کرن بن کر اس پر پھوٹی ہو تو 1 سیکنڈ بھی 1000 سالوں کی ماننے لگتا ہے۔ ویرا نے مسکرا کر کہا، اپنے کپڑے طے کر کے اپنے بیگ میں رکھنے لگا۔ واو، تم تو فلاسفر ہو گئے بھائی، زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ عبداللہ نے کندھے اچکا کر کہا اور کپڑے پکڑ کر واش روم میں چینج کرنے کے لیے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ہی وہ نیلی جینز کی پینٹ پر ایک بلیک شرٹ پہنے باہر آیا اور اپنے چھوٹے چھوٹے بالوں میں ہاتھ چلا کر انہیں سیٹ کیا۔ چلو، عبداللہ نے کہا تو عماد جو اسے ہی دیکھ رہا تھا مسکرا دیا۔ بالکل بدل گئے ہو تم، ایک نئے انسان بن گئے اور یہ تبدیلی بہت اچھی ہے۔ عماد کی بات پر عبداللہ بھی مسکرا دیا۔ میرے بدلنے کی وجہ اگر کوئی ہے تو بس میری مرجان اور میرا بیٹا۔ عماد کے ماتھے پر شکن نمایاں ہوں میں اور وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پچھلے سال تک تو وجہ میں تھا اور بیوی کے پاس جا رہے ہو تو پارٹی ہی بدل لی۔ عماد کا منہ بسور کر دے کر عبداللہ ہنس دیا۔ تم نے میرا ساتھ نبھانے کی وجہ میری مرجان اور کل بھی تھے۔ ان کی محبت نے مجھ میں بدل اور جینے کی چاہ پیدا کی، جس کے بغیر میں بس ایک بے جان وجود تھا، بالکل کوڑا، جذبات سے عاری، سمجھ گیا نا؟ عبداللہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ سمجھ گیا جی، سب سمجھ گیا۔ کیا سمجھے؟ عبداللہ نے اپنے چوڑے سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ تم زن مرید ہو۔ عماد نے شرارت سے کہا تو عبداللہ ہنسنا شروع ہوا اور ہنستا ہی چلا گیا، جبکہ اسے ہنستا دیکھ عماد مسکرا کر اس کے پاس آیا، اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ چلو عبداللہ، تمہارے سب امتحان آج ختم ہوئے، تمہاری خوشیاں اور تمہاری زندگی تمہاری راہ دیکھ رہی ہیں۔ عماد کے بعد عبداللہ نے اسپاہ میں سہ ہلایا اور اپنے بیگ کو کندھے پر ڈالتا اس کے ساتھ اپنی نئی منزل کی جانب چل دیا، جہاں خوشیاں اس کی منتظر تھی، اس کی دل جانا اس کی منتظر تھی۔ یہ پہنو مرجان، یہ بہت پیارا لگے گا تم پر۔ وانیہ نے ایک لال رنگ کا فراق مرجان کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، جس کے سینے پر گولڈن کام ہوا تھا، جبکہ باقی حصہ نر کا تھا جو پیروں تک آتا تھا۔ یہ تو بہت بھاری ہے وانی، کسی کا شادی تھوڑی ہے جو میں یہ پہنوں، اور تم مجھے بتا بھی تو نہیں رہا کہ مجھے تیار کیوں کر رہی ہو؟ مرجان نے الجھن سے پوچھا تو وانیہ سر آبر کر رہ گئی۔ 1 سال سے وہ خوشی کی خبر اپنی دوست سے کیسے چھپائے بیٹھی تھی، یہ بس وہی جانتی تھی۔ عماد نے اس سے اپنی قسم سے باندھا نہ ہوتا تو وہ کب کا مرجان کو سب بتا چکی ہوتی۔ ارے بتایا تو ہے، یارم کا برتھ ڈے ہے، وانی نے جان چھڑوانے کے لیے کہا۔ یارم کا برتھ ڈے تو 3 مہینے پہلے ہی ہوا تھا، اب 3 مہینے میں دوسرا برتھ ڈے کیسے آ گیا؟ مرجان کی بات پر وانیہ نے سر پکڑ لیا۔ وہ بس اس کے دادا کی خواہش ہے پر دوبارہ کر رہے ہیں، تم زیادہ سوال مت کرو اور تیار ہونا۔ دیکھو گل دلاور اور اماں عماد کے ساتھ چلے گئے ہیں، بس ہم بچے ہیں۔ مرجان نے گہرا سانس لیا اور کپڑے پکڑ کر واش روم میں چلی گئی۔ وانیہ نے مسکرا کر یارم اور کلب کو دیکھا جو ایک کونے میں بیٹھے کھیل رہے تھے۔ وانیہ نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا، ان کے پاس آئی۔ ماما کی جان، خالہ کی جان۔ وانیہ نے پہلے یارم اور پھر کلب کا گال
چوم کا کہا تو دونوں ہنس دیے۔ یارم تو اس کا بیٹا تھا ہی، لیکن کل بھی اسے اور آماد کے بہت قریب تھا، اور یارم تو کلب کی جان تھا جسے دیکھتے وہ خوشی سے جھوم اٹھتا تھا۔ ماما باؤ کلب نے پیچھے دیکھا کہا اور جلدی سے اٹھ کر مرجان کے پاس گیا جو لال فراق پہن کر باہر آئی تھی۔ کل بھی اس کا فراق پکڑ کر پھر سے واؤ کہا تو مرجان نے مسکرا کر اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کا بیٹا ہی تو اس کی جان تھا، اسے چھوڑو نہ اور تیار ہو، جلدی سے ٹائم نہیں ہے، وانیہ نے بے چینی سے کہا اور کلب کو اس کی باہوں سے لے کر زمین پر کھڑا کیا۔ پھر ایک لال رنگ کی سینڈل لا کر مرجان کے پیروں میں رکھی۔ وانیہ یہ بہت اونچا ہے، میں گر جاؤں گی اسے پہن کے۔ مرجان نے اس کی ہائی ہیلز دیکھتے ہوئے کہا کچھ نہیں ہوتا، یہی پہنو گی تم۔